خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ نشست آپ ہی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، ہمارے وہ غیر مسلم بھائی اور ہماری وہ غیر مسلم مائیں اور بہنیں جو اسلام کے بارے میں کوئی سوالات رکھتی ہوں اور اعتراضات رکھتی ہوں وہ آج کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کروں، میں چند ضروری اصول بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو سکے۔ سب سے پہلے سوال کرنے والا اپنا نام اور پیشہ بتائے، کوئی لمبی تقریر نہ کرے، ڈائریکٹ سوال شروع کر دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال اختلافی نہ ہو، سوال کوئی اختلافی نہ ہو، اور اگر کوئی نامناسب سوال ہوا تو میں اس کو رد کرنے کا، اس کو نہ لینے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا، عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر کیو میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن ہو تو مہربانی کر کے آپ سوال نہ کریں۔ آپ کے لیے ہر وقت IRF کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آپ کبھی بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہاں مدنی اسکالر سے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغین حضرات ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہم لوگوں سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں اور یہاں بھی باقاعدہ اس کے لیے یہ کیا گیا ہے انتظام، اگر کوئی سوال ہو کسی غیر مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بہن کو، تو وہ یہاں ادھر آ کے سوال کر سکتی ہیں۔ لیڈیز ونگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IRF کا نمبر بھی آپ لے کر IRF میں سوالات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ذاکر بھائی۔ اب میں اپنے ان بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اس سے پہلے کہ میں سوال کرنے کے لیے دعوت دوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ضروری بات مختصر انداز میں پیش فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شیخ سعود شرین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے۔ اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ جب کیوں میں کھڑے ہوتے کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے، تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلا سوال جواب کی نشست طے کی، تو انشاءاللہ
آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے لے، اور وقت اگر باقی ہے تو انشاءاللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی لیں گے، لیکن پہلا موقع دیجئے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ان کی جو بھی غلط فہمی ہیں اسلام کے متعلق، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دور کریں۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے نانا صاحب شندے، میں BST میں ورکشاپ دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں۔ میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے؟ دھیرے سے اور زور سے، ذرا اونچی آواز میں پوچھیں۔ میرا سوال ہے تو میرا بچہ 28 برس کا ہے، وہ متی مند ہے۔ میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، کچھ بھی کام کرتا نہیں۔ ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے، اور میں اس کے لیے بہت علاج کیا، پرنتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میرے کو۔ اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں، آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ میرا بچہ کچھ بھی کام کرتا نہیں، خالی گالی دیتا ہے، تو میرا کیا مقصد ہے؟ اور دھنیہ واد۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اس کا بچہ 28 سال کا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے، صرف سوتے رہتا ہے، گالی دیتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ ان کے والد ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم دیں اسے۔ آپ یہ جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہیں، آپ کے لیے ایک امتحان ہے، تو آپ اپنے امتحان میں پورے طریقے سے سفلتا پانے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو آپ کا دھرم پورا کرنا چاہیے، آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو فرض ہے پورا کیجئے۔ آپ بچے کی دیکھ بھال کیجئے، اسے اچھے تعلیم دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے ایشور، اپنے بھگوان، اپنے اللہ کی طرف صرف عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے اور کس کی نہیں۔ یہ آپ کا فرض ہے۔ دیکھو کہ اس کے صحیح ایشور، صحیح خالق کے بارے میں اسے کہو، اور اس کے بعد آپ کے محنت کے بعد بھی اگر آپ کا بیٹا اگر نالائق نکلتا ہے، آپ کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے۔ ٹیچر بچے کو پڑھاتی ہے، کلاس میں پڑھانے کے باوجود اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں ہے۔ اگر ٹیچر برابر سے نہیں پڑھاتی اور پھر بچہ فیل ہوتا ہے تو غلطی ہے ٹیچر کی۔ لیکن اگر ٹیچر برابر سے پڑھاتا ہے بچے لوگ کو اور ان میں سے کچھ بچے فیل ہوتے ہیں تو غلطی ہے اس طالب علم کی، ٹیچر کی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ ان کے والد ہیں، آپ اور آپ کی بیویوں سے صحیح تعلیم دینا چاہیے اس کے ایشور کے بارے میں، کیا ایشور ایک ہے، ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور آخری پیغمبر کو ماننا چاہیے۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سکھائیں۔ اس کے بعد اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، آپ اپنا کام کر چکے، آپ پھر اس کے بعد ذمہ دار نہیں رہیں گے۔ آپ کو پھر بھی اس سے اچھے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے والد ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ سفلتا ملے گی زندگی میں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایشور آپ کے بچے کو بھی ہدایت دے اور سمجھ دے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر بھائی، ایکچولی میں پچھلے 2 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے گھر میں ٹوٹلی بین کر دیا ہے پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے۔ مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے، اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام عمر دبے ہے، پراپر میں سولاپور سے ہوں، اور
नाम अमर दुबे. अमर दुबे. Yes. भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके. चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा. और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन लगा दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देखने के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? Of course. मानते? Yes. आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक. आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है. आप मानते. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? Yes, of course. माशाअल्लाह. आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं. आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस, बिल्कुल पूरे होश और आवाज में. कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं. क्योंकि जबरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है. लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना ये देश आपको रोकती है. क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन. मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को ख्वाहिश है कि अपना मन पसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके. बिल्कुल. तो अगर आप अपने ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. आप पे कोई भी जबरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं. इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं. यस. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं शहादा देता हूं मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं शहादत देता हूं और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं. माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे और दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले. मेरी एक रिक्वेस्ट है. जी हाँ. पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो जरिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुंचाए और मोबाइल में जो फालतू में गाने की वजह से उसके बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुंचा तो माशाल्लाह, तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको. जज़ाकल्लाह. हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सबसे दरख्वास्त करते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए. जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते. इंशाअल्लाह इससे अब और ज्यादा आपको इंशाअल्लाह फायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी. जज़ाकल्लाह. शुक्र भाई साहब. और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है. माशाअल्लाह भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है और अमान, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले. और मैं आपसे मिलना चाहता हूं. इंशाअल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए. जब तक आप आ रहे हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाअल्लाह. कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है. माइक नंबर 3 में अगर कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं. हेलो, माय नेम इज विघ्नेश. आई एम फ्रॉम ओरिएंटल कॉलेज. आई एम स्टेइंग एट चिटागंज. मेरा पहला सवाल ये है कि
اگر جب اللہ ایک ہی ہے تو پھر میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب مسلمان بھائی ہے، میں اکیلا ہندو، تو مجھ کو بھی I request the sound people, please. میری درخواست ہے ساؤنڈ والے سے ساؤنڈ ذرا کلیئر کیجئے. Please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speaker. بھائی صاحب آپ ذرا سوال دوہرا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے. اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے، پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے، میں وہ کیوں ہندو بنا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ مینز گوئنگ فرام ون ٹریک ٹو دی ادر وچ از رانگ. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25، کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے، تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو، سورہ فصلت میں
सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातीना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़ेह हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पर अमल करना जरूरी नहीं। वो सोचने लगे, वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे जायदाद से दखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीजें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन के ऊपर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन, आखिरत के दिन, अगर आप कहेंगे कि मेरे वालिदैन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वादे कर देता है हक क्या है, और वादे करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वादे किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे कि नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। आप तो, अल्लाह तो वादे कर दिया, किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको, और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो तो है। आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? पर कौन सा खुदा है वो पता नहीं। नहीं, मूर्ति पूजा सही है क्या गलत है आपके हिसाब से? अब जब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से सही हो सकता। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा सही है। मैं आपको आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूं, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम अद्वितीयम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न कदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालिदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। अक्स, प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और यह पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं।
صاف طور پہ آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب، جب آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے؟ نہیں، آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے؟ پھر غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ اس خدا، اس ایشور، اس اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر، بٹ اور ایک کوشچن ہے، سوری، بٹ ایک کوشچن ہے، میں ایک پوچھتا سوال ہے ہوں، سر۔ آپ کا ایک سوال ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اگر میں مسلمان بن گیا اور ایسا ہی تو انسان کو بھوت ہی بھڑکاتا نا، اگر آپ مسلمان بن گئے تو انسان کو تو بھوت ہی بھڑکاتا نا، آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی۔ شیطان ہی بھڑکاتا نا انسان کو۔ آپ اگر مسلمان بن گئے تو وہ نہیں، انسان کو تو شیطان ہی بھڑکاتا نا۔ انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے؟ ہاں، تو اگر میں مسلمان بن گیا اور غلط کام کیا تو میرے واسطے مسلمان کا نام خراب ہوا، تو اللہ کیا مجھ کو معاف کریں گے؟ بھائی صاحب کا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، میں درخواست کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے، اگر میں مانیٹر اسپیکر کو صاف کر سکے۔ تھوڑا پرابلم بھی رہے گا، آڈینس کو صاف سننے میں آ رہا ہے، مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ مین اسپیکر آپ کی طرف ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے کہ اگر جو مانیٹر اسپیکر اسے صاف کرے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انسان کو اکثر شیطان بھڑکاتا ہے، اگر میں مسلمان بن گیا اور شیطان مجھے بھڑکایا اور میں غلط کام کیا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کیا اور شیطان نے بھڑکایا، اس نے غلط کام کیا، تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ دو چیزیں ہیں، ایک انسان ہے جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے، جو انسان اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے، نہیں مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، بت پرستی کرتا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا ہے، اس کے لیے 100% وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، 100%، کیونکہ وہ ایشور کے علاوہ دوسرے کی اس کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک انسان ہے جو مانتا ہے کہ ایک اللہ ہے، مانتا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور غلط کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ چوری کرا، ہو سکتا ہے وہ شراب پی رہا ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ بت پرستی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ تو شرک کے علاوہ، بت پرستی کے علاوہ، مورتی پوجا کے علاوہ اگر آپ دوسرے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، آپ کے پھر بھی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر بت پرستی کرتے ہوئے آپ مریں گے تو آپ کو جنت میں جانے کی کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سارے دن گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب رات کو توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں۔ میرے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے، وہ رحمت والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ آپ اگر غلطیاں کریں گے، اگر شیطان بھڑکائے گا تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ کو پتا چلے گا آپ نے غلطی کی، اللہ سے توبہ کرو، دعا کرو کہ پھر سے وہ چیز نہیں کریں گے، اور اچھی نیت سے پھر سے اللہ کی طرف پلٹتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ پھر سے آپ گناہ کریں گے، پھر سے معافی مانگو، اللہ رحمان اور رحیم، جب بھی معافی مانگو سچے دل سے مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گا۔ اور اگر آپ بت پرستی سے دور ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
ہاں سر ایک سیکنڈ سر، کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں، تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے۔ اچھا یہی پوچھنا چاہتا، کیونکہ ہمارے یہاں جو اکثر مسجد میں جماعتی آتے وہ بھی سگریٹ پی لیتے۔ شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں کہ حرام ہے، لیکن سگریٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو، یعنی سوسائڈ مت کرو۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹبیکو کے وجہ سے، سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد، جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے، وہ ہے سگریٹ۔ تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ، تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے۔ آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں، ایجپٹ میں، جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ ابھی جو لوگ کو لت لگ گئی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں گا انشاءاللہ۔ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لیں قرآن کا، اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے۔ اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے، پھر قبول کرنا، کوئی زبردستی نہیں۔ آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام، یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے، یہ سب سے بہترین مذہب ہے، پھر آپ قبول کیجئے۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ سٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ سر